اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس شخصیت کا ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ اسلام آباد کے ایک ریناؤنڈ بلڈر ہیں۔ اسلام آباد میں ملٹیپل پروجیکٹس ڈیلیور کر چکے ہیں۔ آئیے ہم ویلکم کرتے ہیں مسٹر ملک وحید صاحب کا۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک۔ سر اپنا ایک شارٹ انٹروڈکشن دیں۔ جی میرا نام ملک وحید ہے اور میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور مجھے 26-27 سال ہو گئے ہیں واپس پاکستان آئے ہوئے، اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہی آ کے انٹر ہوا اور اسلام آباد میں ہی آ کے کام شروع کیا میں نے۔ تو الحمدللہ آج تک کافی سارے پروجیکٹ ڈلیور کیے ہیں۔ الحمدللہ آج تک کوئی بھی ایک بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو ہم نے کوئی ان بٹوین چھوڑا ہوا ہے یا اس طرح سے۔ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ اور آن ٹائم ڈلیوری کے ساتھ موجود ہیں آن گراؤنڈ۔ سر آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ انفیکٹ جس ٹائم پہ میں واپس پاکستان موو ہوا ہوں تو اس وقت کافی میں نے دیکھا آگے پیچھے کون سے بزنس اس وقت کس میں انٹر ہونا چاہیے، تو دیٹ واز دا رائٹ ٹائم فار کنسٹرکشن بزنس اسپیشلی ان اسلام آباد۔ تو اس میں مجھے کافی سارا گیپ نظر آ رہا تھا، تو اس میں تھا کہ میں اس میں ایڈجسٹ بھی ہو سکتا ہوں، تو تھوڑا بہت انٹرسٹ بھی تھا میرا کنسٹرکشن کے حوالے سے۔ تو کچھ فرینڈس سے دے ور آلریڈی ڈوئنگ دس بزنس، تو ایک وہ ایج بھی تھا میرے پاس، تو اسی لیے پھر میں نے اسی فیلڈ کو پریفر کیا۔ سر جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ 25 سال سے اس فیلڈ میں ہیں، آپ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کون سے پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں؟ جی الحمدللہ ابھی تک کافی سارے پروجیکٹ ڈلیور کر چکا ہوں۔ جی میرا موسٹلی جو کام ہے ابھی تک سو فار سارے کا سارا ود ان اسلام آباد ہے اور ود ان سی ڈی اے لمٹس ہی ہے۔ تو میرا سب سے پہلا جو پروجیکٹ تھا وہ F11 مرکز میں تھا، بزون کے نام سے۔ اٹس اے کمرشل پروجیکٹ۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا ہے۔ معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل والی بلڈنگ بھی میں نے ہی کمپلیٹ کی تھی۔ تو اس کے بعد روشن سینٹر ہے بلو ایریا میں، اور انفیکٹ روشن سینٹر میرے والد صاحب کے نام پہ وہ بلڈنگ ہم نے بنائی تھی۔ تو اس کے بعد سلور اسکوائر ہے F11 میں، یہ بھی ایک کمرشل بلڈنگ ہی ہے۔ سلور سٹی ہے G11 مرکز میں ہی ہے، وہ بھی کمرشل بلڈنگ ہے۔ ریزیڈینشیل بلڈنگ ہم نے بنائی تھی سلور اوکس کے نام سے F10 میں، دیٹس کمپلیٹلی ریزیڈینشیل بلڈنگ۔ اس کے بعد یہ G11 میں یہ 11 سینٹرل ہے، یہ بھی ٹوٹلی کمرشل ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے، یہ بھی اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے۔ تو ابھی ہمارا نیکسٹ اپ کمنگ پروجیکٹ بھی ہے جو کہ DHA1 میں آ رہا ہے، کیپٹل 5 اسٹار کے نام سے، وہ بھی مکس یوز پروجیکٹ ہے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سر زیادہ فوکس آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ زیادہ فوکس آپ کا ہائی رائز پروجیکٹس کی طرف ہے، ایسا کیوں سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر لینڈ کی کمی ہے، لینڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو لوگوں کو میکسیمم لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے گورنمنٹ کی بھی پالیسی اسی طرح کی ہے۔ تو اٹس ناٹ کہ ہم اپنی چوائس سے کوئی چیز چوز نہیں کرتے، یہ ہم کام جو کر رہے ہیں ود ان اسلام آباد اور CDA میں۔ تو CDA میں آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، CDA میں آپ نے ان کے بائی لاز کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ ابھی ہم 11 سینٹرل کی بات کرتے ہیں، تو 11 سینٹرل میں جتنی سٹوریز انہوں نے ہمیں الاؤ کی ہوئی ہیں وہی اتنا ہی ہم بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بنا سکتے۔ جتنا کورڈ ایریا الاؤڈ ہے ہم نے اتنا ہی بنانا ہے، اس سے زیادہ نہیں بنا سکتے۔ تو اس طرح سے مطلب جتنے بھی آج تک ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں اکارڈنگ ٹو دا بائی لاز کیے ہیں، ود ان دا لمٹس رہ کے کیے ہیں، اس میں ہم اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے کچھ بھی۔ جتنا ہمیں الاؤڈ ہے اتنا ہی ہم نے بنانا ہے، جو ماسٹر پلان کا حصہ ہے۔ سر جیسے آپ نے بتایا آپ بائی بک چلتے ہیں، بائی لا چلتے ہیں، تو پھر ڈیلیوری بھی آپ کی آن ٹائم ہوتی ہوگی؟ الحمدللہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ آئی واز ویری مچ نیو ان دس بزنس۔ جب میرا وہ پہلا پروجیکٹ جس کا میں نے مینشن کیا بزون کے نام سے، دیٹ پروجیکٹ واز لائک 18 منتھس پروجیکٹ۔ تو وہ 1 سال میں وہ شاپس میں نے ڈلیور کر کے رینٹ آؤٹ کر دی تھی۔ تو 18 منتھ کا پروجیکٹ 12 منتھ میں ہم نے ڈلیور کر دیا تھا۔ تو الحمدللہ اس کے بعد بھی ہماری ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ ہمارے سلور اوکس میں تھوڑا بہت ڈیلے ہو گیا تھا، وہ بیک ان 2005 جو ارتھ کوئک تھا اس کی وجہ سے اس میں تھوڑا بہت ڈیلے آ گیا تھا۔ ادروائز ایک ہمارا سنگل پروجیکٹ نہیں ہے جو ڈیلے ہوا، آن ٹائم اور بیفور ٹائم۔ 11 سینٹرل از ون آف دم،
جو کہ ہم نے اپنے ٹائم سے 6 مہینے پہلے ڈلیور کر دیا. سر 11 سینٹرل کے بارے میں بتائیے, اس کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے, اس میں کتنے اپارٹمنٹس ہیں, اس کے کتنے فلورز ہیں؟ جی 11 سینٹرل یہ پلاٹ سائز جو ہے یہ تقریباً 9 کنال کا پلاٹ ہے, 4500 اسکوائر یارڈ کا. تو اس میں آلموسٹ 250,000 اسکوائر فیٹ اس کا کورڈ ایریا ہے, اور یہ گراؤنڈ پلس 8 اسٹوریز ہے, 9 اسٹوریز اور پلس 2 بیسمنٹس, آل ٹوگیدر اٹس 11 اسٹوریز پروجیکٹ. تو اس میں 126 اپارٹمنٹس ود پارکنگ فار ایوری اپارٹمنٹ, تھنگس لائک دیٹ. سر کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں بتائیں کہ ایز اے ڈیولپر آپ اسلام آباد میں اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا چیلنجز کا سامنا؟ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے نا, اٹس آلویز اے چیلنج, اسپیشلی جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ادھر کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اسپیشلی اس میں بہت سارے آپ کے چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, آپ کے ملکی حالات اس پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. پھر کرنٹ مارکیٹ سچویشن جو ہے, اس میں پرائسز جو ہیں مٹیریلز کی وہ اس طرح سے رائز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو 11 سینٹرل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہماری جو ایسٹیمیٹڈ کنسٹرکشن کاسٹ تھی اس سے ہم ڈبل سے اوپر 100% انکریز کر کے تو جا کے ہم نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا. اٹس اے ویری ٹف فیلڈ ان فیکٹ کنسٹرکشن کا, کیونکہ ہم جو پروجیکٹ آج لانچ کر رہے ہیں تو یہ اوور نائٹ تو بننا نہیں ہے, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ایٹ لیسٹ 3, 4, 5 ایئرس. تو جب آپ ایک 5 سال کا پروجیکٹ پلان کرتے ہیں تو پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آج ہم کس پوزیشن میں ایک ویک کے بعد کدھر ہوں گے, تو 5 سال بعد کا اس کو ایسٹیمیٹ کرنا اٹس پریٹی ہارڈ. لیکن الحمدللہ تھنگز آر ورکنگ آؤٹ. جس طرح بھی ہوتا ہے ہم نے پروجیکٹس کو آن ٹائم ڈلیور بھی کیا ہے, اور وی آر اسٹل سروائیونگ. سر جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ روشن سینٹر, اور میں یہاں پہ ایک پکچر دیکھ رہا ہوں جس کے اوپر حاجی روشن دین لکھا ہوا ہے. سر تھوڑا انلائٹ کریں گے آپ کے یہ کون ہے؟ جی یہ میرے فادر ہیں حاجی روشن دین. آئی بلانگس ٹو جیلم, اور یہ اپنے ٹائم کے بہت بڑے بزنس مین تھے. ہی واز اے فارسٹ لیسی. ان فیکٹ کنسٹرکشن بزنس میں آئی ایم دا فرسٹ ون فرام مائی فیملی. تو میرے فادر جو ہیں یہ فارسٹ لیسی تھے, تو انہوں نے ساری زندگی اپنا وہی اسی فیلڈ میں رہے. تو الحمدللہ ہم تو آج بھی انہی کی دعاؤں سے جس بھی مقام پر ہیں انہی کی وجہ سے. سر آج کی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں ٹرسٹ بلڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, آپ نے اپنا ٹرسٹ کیسے اسٹیبلش کیا؟ اسامہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ بلڈ نہیں کیا, ہم نے بلڈنگز بنائی ہیں, پروجیکٹس بنائے ہیں, ڈلیور کیے ہیں, اسی نے ہمارا ٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا ہے. ہم نے اس میں ایسا کچھ نہیں کیا, ہم نے اپنا کام کیا ہے, اور کام نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے. کسی کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہیں ہے. 26-27 سال اس مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں, اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, کسی سے کوئی کنفلکٹ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہی ہماری ریپوٹیشن ہے اور یہی لوگوں کا ٹرسٹ ہے ہمارے اوپر. سر آپ کے نزدیک اسلام آباد ریئل اسٹیٹ مارکیٹ یا اسلام آباد کی کنسٹرکشن کو اگلے 5 سالوں میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی کافی حد تک اسلام آباد جو ہے نا فلفل ہو چکا ہوا ہے. تو اس میں بیسیکلی اب سی ڈی اے کو نئے سیکٹرز کھولنے کی ضرورت ہے. کمرشل تو بہت بن چکا ہے, ریزیڈینشیل کی سٹل اس میں کافی گنجائش ہے, اپارٹمنٹس کی گنجائش ہے, لوگ دن بدن بڑھ رہے ہیں, لوگوں کی ضرورت ہے, ڈیمانڈ سٹل ہے. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ لینڈ کیسے کدھر کریٹ کی جائے. تو دیٹ سم تھنگ سی ڈی ہیز ٹو ورک آن اٹ. سر آپ کوئی نیکسٹ پروجیکٹ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ابھی ہم اس میں پلاننگ میں ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے. یہ کیپٹل 5 اسٹار کے نام سے ہمارا پروجیکٹ آ رہا ہے, اور یہ DHA1 میں. سر میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں سن کے. آپ مجھے اپنے اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ مزید بتا سکتے ہیں؟ یہ اس کی لوکیشن, یہ پروجیکٹ کس ٹائپ کا ہوگا؟ یہ پروجیکٹ بیسیکلی مکس یوز ہے, اور اس میں ہم جس طریقے سے اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں ہمارے 4 فلور اس میں آ رہے ہیں ہمارے بیسمنٹ کے, جو کہ ایکسکلوسیولی پارکنگ کے حوالے سے ہوں گے. اس کے بعد 4 فلور اس میں ہمارے, بلکہ 5 فلور اس کے ہمارے کمرشل کے آ رہے ہیں, جو ان سائڈ مال کی صورتحال ہوگی. اور اس کے بعد اوپر ہمارے تقریباً 13 فلور ہیں جو کہ اپارٹمنٹس ہوں گے. تو اٹس اے مکس یوز بلڈنگ. تو یہ DHA1 میں ہے, اپوزٹ ہائی کورٹ راولپنڈی کے بالکل اپوزٹ مین GT روڈ کے اوپر ہی ہمارا یہ پروجیکٹ آ رہا ہے.
سر جو ینگ جنریشن اس انڈسٹری میں آنا چاہ رہی ہے یا وہ لوگ جو آلریڈی اس انڈسٹری میں ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میں اسامہ میں تو یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے آج تک جو میں نے کام کیا ہے وہ میں نے ایسے ہی کام کیا ہے کہ جو بھی ایک پروجیکٹ میں نے شروع کیا ہے نا اس کو ختم کیا تو پھر میں نے اپنا اگلا پروجیکٹ شروع کیا. موسٹلی ادھر جو پریکٹس چلتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ لوگ ایک پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں, اس کی ایڈوانس جو پیمنٹس آتی ہیں اس سے جا کے وہ دوسرے اور تیسرے پروجیکٹس میں جا کے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, جس سے وہ تینوں پروجیکٹ سفر کرتے ہیں. میرا ساری زندگی کا یہ ریکارڈ ہے کہ میں نے ایٹ اے ٹائم میں نے ایک ہی پروجیکٹ کیا, اس کو کمپلیٹ کیا, اس کو ڈلیور کیا, دین آئی وینٹ ٹو دا نیکسٹ ون. تو اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ جس پروجیکٹ کے فنڈز ہیں اسی کے اوپر لگتے ہیں, اس میں انشور ہو جاتی ہے ہماری ٹائملی ڈلیوری. جب ہم ٹائملی ڈلیور کرتے ہیں آپ کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. اور پاکستان میں کام کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے جتنا جلدی اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے. جتنا آپ ڈیلے میں جائیں گے آپ کے اوور ہیڈ بڑھ جائیں گے, آپ کے ایکسٹرا جو جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ ہیں, پلس مارکیٹ بھی آہستہ وہ ریز کر رہی ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ جو پروجیکٹ شروع کریں اس کے جتنے فنڈز ہیں اسی پروجیکٹ پہ لگائیں اور اس کو بیفور ٹائم ڈلیور کرنے کی کوشش کریں. دیٹس واٹ اٹ از. تھینک یو سو مچ وحید صاحب اینڈ بیسٹ آف لک فار یور نیکسٹ پروجیکٹ. تھینک یو ویری مچ اسامہ, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, آپ سے بات کر کے اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.